آپ بزنس مین بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا. یقین مانیں 100% گارنٹیڈ میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ ایک اچھے بزنس مین بن جائیں گے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے کامیاب کاروبار کے 4 رولز، 4 طریقے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اتباع کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو صحابی رسول عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی مال و دولت اور ان کے کامیاب کاروبار کے 4 اصولوں کے بارے میں آگاہی فراہم کریں گے. ناظرین، جن کو آپ اپنا کر ایک کامیاب کاروباری بن سکتے ہیں. خواتین و حضرات، جلیل القدر صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 عشرہ مبشرہ صحابی رسول میں شامل ہوتے ہیں جن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنا دی تھی. آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی بزنس کیا کرتے تھے. ناظرین، ہجرت مدینہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے مہاجرین اور مدینہ کے مقامی مسلمانوں کے مابین اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا. ان مہاجرین میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی شامل تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن ربی کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھائی بنایا. حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ نے حیران کن اور فقید المثال قربانی پیش کرتے ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ دیکھیے میں مدینے کا سب سے مالدار ریچسٹ مین ملینئر ہوں. میرے پاس 2 بیویاں ہیں، ان میں سے ایک کو ڈائیورس طلاق دے کر عدت کے بعد آپ کے نکاح میں دیتا ہوں، اور کھجور کے میرے پاس 2 باغ ہیں، ان میں سے ایک باغ آپ کے حوالے کرتا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ آپ کے اہل و عیال اور مال میں برکت عطا فرمائے. بس مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے آپ صرف مارکیٹ بازار کا رستہ دکھا دیں اور بتائیں کہ کون سے کاروبار کی مارکیٹ میں اس وقت سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے. اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے جانوروں کے گلے میں باندھنے والی گھنٹیوں کا کاروبار شروع کیا. بقرعید آ رہی ہے نا، آپ کو لگ جائے گا پتہ کہ یہ ایک بہت بڑا بزنس ہے. اور دیکھتے ہی دیکھتے بازار سے یہودیوں کی اجارہ داری اور قبضہ ختم کروا دیا. ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں جو مارکیٹ قائم کی تھی، آپ وہاں کے چھوٹے تاجروں کو کم بینیفٹ، کم منافع اور بلا سود مال بھی سپلائی کرتے تھے. آپ جو بھی کماتے تھے اس کے 2 حصے کرتے تھے. مسلمانوں، آج کل یہی خوبیاں ساری انگریزوں میں، یہودیوں میں، اور ہم مسلمان ہو کے بھی ہمیں نہیں پتا کہ دنیا کے سب سے بڑے بزنس مین حضرت عبد الرحمن بن عوف کے 4 اصول کیا تھے. وہ ہر چیز کے 2 حصے کرتے تھے. ایک دفعہ 8000 دینار کمائے تو 4000 دینار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا عبد الرحمن گھر پر چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا اتنا ہی جتنا میں آپ کے پاس لے کے آیا، یعنی آدھا میں چھوڑ کے آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، عبد الرحمن بن عوف جو رحمان کا تاجر ہے، اس کے دونوں مال جو یہاں لے کر آیا اور جو گھر پہ چھوڑ گیا، دونوں میں برکتیں عطا فرما. عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اگر میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا تھا وہ بھی سونا بن جاتا. خواتین و حضرات، ایک دفعہ مدینے میں ریت کا طوفان آ گیا. لوگ حیران و پریشان گھروں سے باہر نکل آئے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دروازے پہ آ گئی اور پوچھا یہ طوفان کیسا ہے؟ لوگوں نے بتایا عبد الرحمن بن عوف کا تجارتی قافلہ آیا ہے. آپ نے حیرت سے دریافت کیا بھلا تجارتی قافلہ اتنا بھی بڑا ہو سکتا ہے؟ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شہر کے بالکل مڈ میں 700 سامان سے لدے ہوئے اونٹ کھڑے تھے. عبد الرحمن بن عوف روتے روتے اور لوگوں میں سامان بانٹتے جاتے تھے، حتیٰ کہ پورے 700 اونٹوں کا سامان لوگوں میں تقسیم کر دیا. خواتین و حضرات، اتنی دریا دلی اور بے مثال سخاوت کے باوجود وفات کے بعد ان کی وراثت میں 1000 اونٹ، 1000 گھوڑے اور 3000 بکریاں تھیں. کہا جاتا ہے کہ ترکے میں بچ جانے والا سونا اتنا زیادہ تھا کہ ورثاء میں کاٹ کر تقسیم کرنے والے مزدوروں کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے تھے. عبد الرحمن بن عوف کی 4 بیویاں تھیں، ہر ایک کو وراثت میں 1 لاکھ دینار ملا. 1 دینار پتہ ہے کتنا ہوتا ہے؟ 4.25 گرام کا ہوتا ہے. ایک بیوی کا پاکستانی روپوں میں حصے کا اندازہ 2 ارب 3 کروڑ 78 لاکھ 75 ہزار روپے بنا.
جبکہ باقی مادہ ترکے کے 7 حصوں کا اندازہ 32 لاکھ دینار یعنی 51 ارب 74 کروڑ 77 لاکھ 82,400 روپے ہے۔ خواتین و حضرات، انفاق فی سبیل اللہ کے علاوہ اعلیٰ تجارتی اخلاق بھی ان کی کامیابی کا باعث بنے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم شرح منافع کی بنیاد پر چیزیں فروخت کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی سیل زیادہ ہوتی تھی، اور آج کل ہم مسلمانوں نے سود کا کاروبار، گاڑیاں سود پہ، پراپرٹی سود پہ، بزنس سود پہ، اس لیے ہم لوگ ترقی نہیں کر رہے۔ خواتین و حضرات، مال و دولت کی اتنی فراوانی اور سیاہ و سفید مالک ہونے کے باوجود حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی کی یہ حالت تھی کہ اپنے غلاموں کے درمیان پہچانے نہیں جاتے تھے۔ ناظرین کرام، جب حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا گیا کہ آپ ایمان و دولت کے مالک کیسے بنے، تو انہوں نے فرمایا میرے کاروبار کے 4 اصول ہیں جس پر ہمیشہ عمل پیرا رہا۔ اور میں دوستو، اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، بزنس کرنے والے ہیں، تو یہ اصول آپ نے یاد رکھنے۔ 4 اصول، وہ کہتے ہیں پہلا اصول، میں نے کبھی مال ادھار پہ نہیں خریدا۔ دوسرا اصول، میں نے کبھی مال ادھار پہ نہیں بیچا۔ تیسرا اصول، میں نے کبھی اپنا مال سٹور نہیں کیا، ذخیرہ نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں چوتھا اصول، میں نے کبھی اپنے مال کا عیب نہیں چھپایا۔ خواتین و حضرات، مجموعی طور پر اسلام اور اسلامی معاشرے کا یہی مزاج ہے کہ تجارت اور کاروبار کو فروغ دیا جائے، جبکہ نوکری اور غلامی کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ رزق کے 10 دروازے ہیں، جن میں 9 تجارت بزنس میں کھلتے ہیں اور باقی ایک میں دوسرے تمام شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تجارت میں اسلامی اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور ہمارے حلال رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ دوستو، یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کو؟ اگر آپ بزنس مین بننا چاہتے ہیں، 4 اصولوں پر عمل کریں اور اپنے کسی ایسے دوست کو ضرور ٹیگ کریں جس کے پاس پیسہ بہت ہے، انرجی بہت ہے، وسائل بہت ہے، لیکن وہ اپنے بزنس میں گرو نہیں کر رہا، اس کے ساتھ شیئر کریں۔ میرا یہ دعویٰ ہے وہ بہت بڑا بزنس مین، ملینئر بن جائے گا۔ بہت شکریہ۔